بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن علی ٹی وی کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جہاز میں سوار تھا، تلاطم امواج سے جہاز ایک جزیرے میں جا پہنچا۔ اس جزیرے میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ایک بت کی پرستش کر رہا ہے۔ ہم نے اس سے دریافت کیا کہ تو کس کی عبادت کر رہا ہے؟ اس نے بت کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا، یہ تیرا معبود و خالق نہیں بلکہ خود دوسرے کا مخلوق ہے، اور ہمارا معبود وہ ہے جس نے اسے اور سب چیزوں کو پیدا کیا۔ اس بت پرست نے دریافت کیا، بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ہم نے جواب دیا کہ ہم اس پاک ذات کی عبادت کرتے ہیں جس کا آسمان میں عرش ہے اور زمین میں اس کی دار و گیر ہے، اور زندہ اور مردوں میں اس کی تقدیر جاری ہے۔ اس کے نام پاک میں اس کی عظمت اور بڑائی نہایت بڑی ہے۔ اس نے پوچھا، تمہیں یہ باتیں کس طرح معلوم ہوئی؟ ہم نے کہا، اس بادشاہ حقیقی نے ہمارے پاس ایک سچے رسول کو بھیجا، ہمیں ہدایت کی۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ رسول کون تھے اور وہ کہاں ہیں؟ ہم نے جواب دیا کہ جس کام کے لیے خدا نے انہیں بھیجا تھا، جب وہ پورا کر چکے تو اس نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے کہا کہ رسول خدا نے تمہارے پاس اپنی کیا نشانی چھوڑی ہے؟ ہم نے کہا، اللہ کی کتاب۔ اس نے کہا، مجھے دکھاؤ۔ ہم اس کے پاس قرآن شریف لے گئے۔ اس نے کہا کہ میں تو جانتا نہیں، تم پڑھ کر سناؤ۔ ہم نے اسے ایک سورت پڑھ کر سنائی۔ وہ سن کر روتا رہا اور کہنے لگا، جس کا یہ کلام ہے اس کا حکم تو دل و جان سے ماننا چاہیے اور کسی بھی طرح اس کی نافرمانی نہ کرنی چاہیے۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم نے اسے دین کے کچھ احکام اور چند صورتیں سکھائیں۔ جب رات ہوئی تو ہم سب اپنے بچھونوں پر لیٹ گئے۔ وہ بولا، بھائیوں، یہ معبود جس کا تم نے مجھے بتایا اور صفات بتائیں، وہ سوتا بھی ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا، وہ سونے سے پاک ہے، وہ ہمیشہ زندہ قائم ہے۔ اس نے کہا، تم کیسے برے بندے ہو کہ تمہارا مولا نہیں سوتا اور تم سوتے ہو؟ اس کی یہ باتیں سن کر ہمیں بڑی حیرت ہوئی۔ مختصر یہ کہ ہم وہاں چند روز رہے۔ جب وہاں سے کوچ کا ارادہ ہوا، اس نے کہا، بھائیوں، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ ہم نے قبول کر لیا۔ چلتے چلتے ہم آبادان پہنچے۔ میں نے اپنے یاروں سے کہا، یہ ابھی مسلمان ہوا ہے، اس کی کچھ مدد کرنی چاہیے۔ ہم سب نے چند درہم جمع کر کے اسے دیے اور کہا کہ اسے اپنے خرچ میں لانا۔ وہ کہنے لگا، لا الہ الا اللہ، تم تو عجیب آدمی ہو، تم ہی نے تو مجھے راستہ بتلایا اور خود ہی راہ سے بھٹک گئے۔ مجھے سخت تعجب آتا ہے کہ میں اس جزیرے میں بت کی عبادت کیا کرتا تھا، میں اسے پہچانتا نہ تھا، اس وقت بھی اس نے مجھے ضائع نہیں کیا۔ پھر جب میں اسے جاننے لگا تو اب وہ مجھے کس طرح ضائع کر دے گا؟ 3 دن کے بعد ایک شخص نے مجھے آ کر خبر دی کہ وہ نو مسلم مر رہا ہے، اس کی خبر لو۔ یہ سن کر میں اس کے پاس گیا، پوچھا کہ تجھے کیا حاجت ہے؟ کہا، کچھ نہیں، جس ذات پاک نے تجھے جزیرہ سے پہنچایا اسی نے میری سب حاجتیں پوری کرنی۔ خواجہ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہیں بیٹھے بیٹھے نیند کا ایک غلبہ ہوا اور میں سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سرسبز باغ ہے، اس میں ایک قبا ہے اور ایک مکلف تخت بچھا ہوا ہے، اس پر ایک نہایت حسین نو عمر عورت جلوہ افروز ہے، کہتی ہے، خدا کے لیے اس نو مسلم کو جلدی بھیجو، مجھے اس کی جدائی میں بڑی بے قراری اور بڑی بے صبری ہے۔ اتنے میں میری آنکھ کھلی تو دیکھا وہ سفر آخرت کر چکا تھا۔ میں نے اسے غسل و کفن دے کر دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں وہی قبا اور باغ اور تخت پر وہی عورت، اور پہلو میں اس نو مسلم کو دیکھا کہ وہ آیت پڑھ رہا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، ملاحظہ فرمائیے، اور فرشتے ان پر یہ کہتے ہوئے ہر دروازے سے آئیں گے، تم پر سلامتی ہو، پس تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ معزز ناظرین، سچ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر
صحیح یقین کامل ہو جائے تو دونوں جہانوں کی کامیابیاں مل جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اپنے یقین کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین و سامعین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبا دیجیے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اور آنے والی ویڈیو تک کا انتظار کیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔